وہ خوش نصیب گھر ہیں جہاں فرشتے اترتے ہیں، جہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جن کا ذکر کائنات کا مالک خود اپنے فرشتوں میں کرتا ہے۔ بہت ہی قیمتی بات ہے، غور سے سنیے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6408 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا۔ پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر امڑتے رہتے ہیں، پھر اختتام پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے، کہ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے اور تیری بڑائی بیان کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ انہوں نے اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھے ہوئے ہوتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی بہت زیادہ کرتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے ہیں۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ اے رب انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس سے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے اور سب سے زیادہ اس کے آرزومند ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں واللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ذکر کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہتا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر فرشتے اتریں اور فرشتوں کی محفل میں آپ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر آپ کی بھی مغفرت فرما دے، تو آپ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کریں، ساری فیملی ایک جگہ بیٹھ کر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں اور ایک دوسرے کو سکھائیں، سمجھائیں، احادیث مبارکہ سنائیں۔ جیسے ہم بیٹھ کر سیاست اور دیگر امور پر گفتگو کرتے، ویسے ہی قرآن و حدیث کو موضوع بنائیں اور اللہ کے دین کو سب سے پہلے خود پر، پھر اپنے گھر پر نافذ کریں۔ کسی بھی معاملے میں مل بیٹھنے کا اتفاق ہو تو اس محفل میں تھوڑا ہی صحیح مگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور کریں۔ اس سے محفل بھی بابرکت ہو جائے گی اور اجر و مغفرت بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس پیاری سی نصیحت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔